اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے بہنوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو میں بھی نیت کرتی ہوں، آپ تمام بہنیں نیتیں فرما لیجئے کہ انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر محفل میں شامل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. جہاں کہیں گے، جہاں اللہ عز و جل کے غضب کا ذکر آئے گا استغفر اللہ کہیں گے، اور جہاں میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر اپنے دلوں کو روشن کریں گے. آج جتنی خلوص اور محبت کے ساتھ یہ محفل پاک سجائی گئی ہے، رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ رب کریم اس کو ان کی اوقات کے مطابق نہیں، اپنی شان، اپنے کرم اور اپنے فضل کے مطابق اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس کے صدقے ہمارے والدین کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تمام امت کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے. حاضرین محفل جو تشریف لائے ہیں، اللہ پاک سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پیاری بہنوں، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ فرش، کچھ بھی نہ ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ کتاب ہستی کے ہر ورق پر جو نام محمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، اور یہ محفل کو نو مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. سبحان اللہ. بعد میں کہہ رہی تھی کہ محفل کی ان چیزوں کو نہ لائٹلی نہ لیا کریں، عام نہ لیا کریں. یہ خاص لوگوں کے کام ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے محفل کروانا بھی اور محفل میں آنا بھی. سب سے محفل میلاد کس نے سجائے؟ ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد کے بارے میں کیا ثبوت ہے نا آپ کے پاس؟ تو میں ان کو ایک ہی جواب دیتی ہوں کہ سب سے پہلے میلاد اللہ نے بنایا تھا. ایسے بنایا تھا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے، جبریل علیہ السلام کی فوج کو بھیجا ساتھ اور جا کے کہا کہ دیکھ کے آؤ میرا محبوب کیسا ہے، ان کی زلفیں کیسی ہیں، ان کا رنگ و روپ کیسا ہے، ان کے نالین پاک کیسے ہیں، ان کے ید اللہ والے ہاتھ کیسے ہیں، وہ بولتے کیسے ہیں، انہوں نے دنیا میں آتے ہی کیا کیا. وہ جا کر آج جو ہم نعت پڑھتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں نا، کہ ان کا میلاد منایا ہے خود خدا نے. محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے اور ان کے اوصاف سعیدہ کو بیان کر کے نصیر میرے اللہ نے قرآن سجا رکھا ہے. اگر تو آپ غور و فکر کریں، قرآن کو پڑھیں تو آپ کو ہر جگہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتی ہے. اسی تلاوت قرآن پاک سے محفل کا آغاز کرتے ہیں، اپنے سروں کو دوپٹوں سے مکمل طور پر ڈھانپ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائیں. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه
قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدقت يا رب العالمين صدقت يا أرحم الراحمين سبحان اللہ جزاک اللہ. آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کے نام سے ایک درخت رب کریم جنت میں لگا دیتا ہے جس کی چھاؤں اتنی گھنی ہوگی کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک بھی دوڑتا رہے تو اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تصور کیجئے ذرا قیامت کے دن پر غور کیجئے کیا ہوگی. زمین تانبے کی ہوگی. اب یہاں پہ پنکھے بند ہو جائے نا، اچھی جگہ پر چھت کے نیچے بیٹھے ہیں لیکن ہم سے بیٹھنا محال ہو جائے گا، آپ سے سنا نہیں جائے گا، دل میں ہوگا جلدی دعا ہو رکھے اپنے گھروں کو جائیں، گرمی برداشت نہیں ہوتی. اور اب ایک نہیں فرماتا ہے 50,000 سال تو ہماری عمریں بھی نہیں ہوتی. زمین تانبے کی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا. آپ غور کریں کہ رب کی عنایات کر کے رب کہتا ہے کہ تم نے میرے محبوب کا یا کوئی اچھی چیز کو دیکھ کر کہا سبحان اللہ. سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. تو اللہ پاک تمہارے نام کا، جیسے آپ کے گیٹ کے باہر نیم پلیٹ پہ نام لکھا ہوتا ہے نا کہ فلاں کا یہ گھر ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے نام کا ایک ہر دفعہ سبحان اللہ کہنے پر تمہارے نام کا ایک درخت جنت میں لگاؤں گا جس کی چھاؤں اتنی گھنی ہوگی کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک دوڑے تو اس کی چھاؤں ختم نہ ہو. سبحان اللہ. اس لیے اللہ کی شان سن کر، اللہ کے محبوب کی شان سن کر کنجوسی مت کیا کرے، اللہ کی شان میں بول دیا کرے سبحان اللہ. سبحان اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں یا خدا ضرورت میری تو تیری حمد و ثنا کر اور تو جو چاہے تو بن جائے قسمت میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت. تو جو چاہے تو بن جائے قسمت میرے سجدوں کی کیا ہے رکھے تو تیری حمد و ثنا اور میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ المدد کہہ کے تجھ کو پکارا. میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ المدد کہہ کے تجھ کو پکارا. اپنی پناہوں میں رکھنا بس یہی التجا کر رہی ہوں. اپنے محبوب کا در دکھا دے میرا سویا ہو قدر جگا دے. لطف دنیا کو لے آج سے میں اپنے دل سے جدا کر رہی سب کے دل کی تمنا ہوئی
مولا میں تڑپ کر دعا کر رہی ہوں یا خدا برو رکھ میری تو رکھے والا نبی پاک جدا رکھے والا انہوں کون مٹاونے والا ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاونے والا تے جتھے میرے حضور دا ڈیرا تے جتھے میرے حضور دا ڈیرا اتھے رہندا سدائی سویرا وچے قبر دے آقا آکھن گے وچے قبر دے آقا آکھن گے اینوں چھڈ دیو تے میرا اینوں چھڈ دیو تے میرا تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں
बातें करता हूँ तो आती है महकते बाकी मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ आन के आएंगे लाहद में मेरी है ये ईमान के आएंगे लाहद में मेरी अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ आता मेरे दुश्मन ठहरे मेरे हालात ही आता मेरे दुश्मन ठहरे मुझको दीदार रे मदीना नहीं होने देते मुझको दीदार रे मदीना नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता डूबना असल में इतना आसान नहीं होता जब तक उसकी रम्ज में ना पहुंचे तो तब तक समझ नहीं आती कि पढ़ने वाला क्या कह रहा है। इसी कलाम को जब सुनते हैं ना तो रूह तड़पती है कि उनका मनता हूँ जो मनता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते और मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह। अगर आज मैं अपने आप पे गौर करूं और आप अपने आप पे गौर करें तो हम कितने फरमाबरदार हैं अल्लाह के और अल्लाह के हबीब के। कभी फजर छोड़ दी, कभी जोर छोड़ दी, कभी असर, कभी मगरिब, कभी इशा, शादी है तो नमाज गई, कोतनी है तो नमाज गई, मेहमान आ गए तो नमाज गई, बाजार गए तो नमाज गई। हर काम हमें अहम लगता है, हमें लगता है कि खैर कज़ा पढ़ लेंगे। ताज़ी रोटी और बासी रोटी में बड़ा फ़र्क होता है। 2 दिन पहले के सालन में और ताज़े सालन में बड़ा फ़र्क होता है। तवे से उतरती हुई रोटी खाएं तो भूख से ज़्यादा खा लेते हैं और बासी रोटी खाएं तो आधी रोटी छोड़ देते हैं। बनी इस्राइल की कौम थी ना, उस वक्त क्या होता था कि जब वो कोई जुर्म करते थे ना, अल्लाह की नाफरमानी करते थे, तो उनके माथों पर लिखा जाता था, माथे पे उनके लिखा जाता था कि आज इसने ये जुर्म किया, अल्लाह की नाफरमानी की, चोरी की, झूठ बोला, गिबत की, ज़ना किया, जो भी गुनाह किया ना उसके माथे पे लिखा जाता था।
جب وہ باہر نکلتا تھا نا تو اس کے اوپر جوتے پھینکے جاتے تھے، پتھر پھینکے جاتے تھے، پورے شہر میں اس کو گھمایا جاتا تھا کہ آج اس نے رب کی نافرمانی کی ہے۔ جب آئی نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری تو میرے حضور سجدے میں تشریف لے، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابہ کرام سمجھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا نا پیاری بہنوں، تو ابو بکر صدیق پیارے غار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے تو یہ لگا کہ خدا نہ خواستہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو میرے حضور نے فرمایا جبریل دو باتیں کی، میں سجدہ ادا کر رہا تھا شکر کا، دو باتیں، ایک تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، میں نے فریاد کی کہ اے میرے اللہ اگر تیرا محبوب عزت والا ہے تو تیرے محبوب کی امت بھی عزت والی ہے، میری امت بہت گناہگار ہوگی، گناہ کرے گی، نافرمانی کرے گی، کیا ان کے ماتھے پہ بھی تو لکھے گا کہ یہ محمد کی امتی اتنے گنہگار ہیں کہ ان پہ پتھر برساؤ، ان کو گالیاں دو، ان پہ کیچڑ پھینکو؟ اے اللہ تیرا محبوب یہ کیسے برداشت کرے گا؟ میرے اللہ نے کہا میرے محبوب پریشان نہ ہو، آپ کی امت گناہ بھی کرے گی، چوریاں بھی کرے گی، زنا بھی کرے گی، نمازیں بھی قضا کرے گی، ہر وہ گناہ ہے جو دنیا میں وہ کرے گی، لیکن میں ان کے چہروں پر ظاہر نہیں کروں گا۔ ایک یہ شکر کا سجدہ۔ پھر جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے محبوب اللہ عز و جل آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کا کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے گا نا، میں رب ہو کر اس پر رحمت نازل کروں گا، اور آپ کا کوئی امتی میرے محبوب پر سلام کھڑے ہو کر باادب ہو کر پڑھے گا تو میں رب ہو کر اس کو سلام پیش کروں گا۔ سلام کا کیا مطلب ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ ارے جس پر رب کہہ دے کہ تم پر سلامتی ہو، کیا دنیا میں سلامت رہنا سلامت ہے؟ نہیں، قبر میں میرا اور آپ کا جسم سلامت رہنا سلامتی ہے، ایمان کا سلامت رہنا سلامتی ہے، تھوڑے پر صبر شکر کرنا سلامتی ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا سلامتی ہے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنا سلامتی ہے۔ سلامتی صرف یہ نہیں ہے کہ میں صحت مند رہوں، میں تندرست رہوں، میرے اندر کوئی میرے پاس روزی بھی ہو، روٹی بھی ہو، اچھا کپڑا بھی ہو، اچھا مکان بھی ہو، اچھا جوتا بھی ہو، صرف سلامتی یہ نہیں ہے۔ سلامتی وہ ہے تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، جسے رب کہتے اس کے پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ میرے حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا تو پھر فرماتے ہیں کہ ابو بکر میری امت کو بتا دو کہ تمہاری میں نے پتھر بھی کھائی، میں نے کوڑا بھی اپنے اوپر پھینکوایا، میں نے گالیاں بھی کھائیں، میں نے طرح طرح کے مظالم برداشت کیے صرف تمہاری عزتوں کی خاطر، اور آج کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھول کے بیٹھے ہیں۔ پانی پینا ہے وٹا وٹ پی کے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ میرے جس سے ایمان کی بات یہ ہے پیاری بہنوں، میں تقریریں نہیں کرتی، میرے دل میں جو ہوتا ہے وہ میں بات کرتی ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ جس سے محبت ہو اس کی ہر ادا پیاری لگتی ہے، اس ادا کو ادا کرنے کا نام محبت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول سے آ کر دیکھتی ہوگی نا کہ اکثر بچے کیا کرتی ہیں؟ ٹیچر بنی ہوتی ہیں۔ اسٹول میڈم کیسے لیتی ہیں، میڈم بیٹھتی کیسے ہیں، میڈم اٹھتی کیسے ہیں، میڈم کھاتی کیسے ہیں، میڈم پیتی کیسے ہیں، میڈم چلتی کیسے ہیں، وہ چل چل کے اپنی ماؤں کو دکھا رہی ہوتی ہے، دیکھیں میڈم ماما ایسے بیٹھتی ہیں، ماما میڈم ایسے کھاتی ہیں، ماما میڈم ایسے پیتی ہیں، میڈم ایسے پڑھتی ہیں۔ کیوں؟ اس بچے کو اپنی میڈم سے پیار ہو گیا ہے، اس کی ادائیں اس کو اچھی لگ رہی ہیں۔ اب اس کی
محبت جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے محبوب سے محبت نہ کرو۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ کلمہ ہمیں کیسے ملا؟ اس کلمے کی گونج کیا ہے؟ اس کی ضرب کیسے لگنی ہوتی ہے؟ جب تک وہ ضرب ہمارے دلوں میں نہیں لگے گی نا، ہمیں کلمے کی گونج نہیں آئے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ ایک کلام لکھ رہے تھے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ جو مصرع ہوتے ہیں نا، ربائی 4 شعروں کی ہوتی ہے، 3 لکھ دیے، چوتھا سمجھنے آئے۔ محبت کی بات بتا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جب کوئی بات بھول جائے تو مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تمہیں یاد کروا دے گا۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ الفاظ کیا ہیں؟ جب تمہیں کوئی بات بھول جائے مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تمہیں یاد کروا دے گا۔ سمجھ آئی کہ اللہ کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ کہتے ہیں سعدی کیا لکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان بیان کر رہا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آخری مصرع نہیں سمجھ آ رہا کیا لکھوں، تو ایسے تھپتھپا کے نا چہرے کو کہتے ہیں کہ سعدی لکھ دو نا صلو علیہ وآلہ، سبحان اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر لاکھوں سلام۔ اور جب سعدی خواب سے بیدار ہوتے ہیں نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چہرے سے، رخسار سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ پورا گھر اور پورا محلہ مہک جاتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جو حضور کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ خار سے دور ہے یہی پھول، خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سب کہیے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور وہ اپنی محبت حضور کے آگے کیا بیان کرتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور یہ خواب میں اللہ کی طرف رواں دواں ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں کہ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ موسیٰ نے ضد کی کہ نہیں اللہ مجھے ایک جھلک دکھا دے۔ اللہ نے ابھی ایک جھلک کا پتہ نہیں کروڑواں حصہ دکھایا ہوگا تو آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آئی نا حضور کی باری کہ ملا نور اپنے ہی نور سے، ملے اور انبیاء نور سے، کوئی بڑھ سکا نہ حضور سے، یہ تو آپ ہی کا کمال ہے۔
اور شب معراج کی رات آتی ہے نا، تو شب معراج کی رات کیا ہوتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے کہ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے دیکھ لے، میں اللہ اور اللہ کے حبیب یوں قریب جا کر دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ نے اتنے قریب سے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا، اور جو ہمیں شفاعت کا حق ملا یہ بھی شب معراج کی رات کو ملا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ملا نور اپنے ہی نور سے، ملے اور انبیاء دور سے، کوئی بڑھ سکا نہ حضور سے، تو آپ ہی کا کمال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ساتھی اتنی خوشبو، ہفتہ ہو گیا تیرے چہرے سے، تیرے گھر سے خوشبو نہیں ختم ہوتی۔ اب ساتھی عاجزی سے کیا جواب دیتے ہیں کہ نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ ہے دخل اس میں غرور کا، نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ ہے دخل اس میں غرور کا، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، یہ کرم ہے میرے حضور کا، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ میرے اور آپ جیسے ساتھی کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں، وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں، میں کہوں کہ میرے حضور نے، میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا بھاگ جگا دیا، صلو علیہ وآلہ، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آقا کی، میں کہوں غلام ہوں آقا کی، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، سب کہہ دیجیے آمین آمین۔ میں کہوں غلام ہوں آقا کی، میں کہوں غلام ہوں آقا کی، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کیسے ادا اس کرم کا کروں، شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتی تھی سرکار کی محفلیں، میں سجاتی تھی سرکار
कमलज पाला और किस्मत नो जगा देने जेड़े मेरे आका दा मिलाद मनांदे जेड़े मेरे सल्लल्लाहु अलैहि गया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह में दुरूदों की शम्में जलाते रहे हैं जलाते रहेंगे मोहम्मद के नौकर मोहम्मद की महफिल सजाते रहे हैं सजाते रहेंगे दिया उनके हुब्ब का कभी ना बुझेगा ज़माने के आगे ये सर ना झुकेगा दिया उनके हुब्ब का कभी ना बुझेगा ज़माने के आगे ये सर ना झुकेगा तेरे पंज तन पर ये सर हम हमेशा झुकाते रहे हैं झुकाते रहेंगे मोहम्मद के नौकर मोहम्मद की महफिल सजाते रहे हैं सजाते रहेंगे। अल्लाह हमें कहता है नमाज पढ़ो रोज़े रखो ज़कात दो हज करो ये सारी क्या है इबादतें हैं ना। अल्लाह इनमें से कोई इबादत नहीं करता क्योंकि वो लायक इबादत है। एक काम एक इबादत मेरा रब करता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब इसके फिक्रे पर ज़रा गौर करें कि सबसे पहले क्या अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह सबसे पहले अल्लाह फिर उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो ए ईमान वालों यहाँ पर गौर कीजिएगा मुसलमानों नहीं कहा लोगों नहीं कहा बंदों नहीं कहा उम्मतियों नहीं कहा ए ईमान वालों तुम भी मेरे महबूब ये भी नहीं कहा नबी पाक मेरे महबूब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो इबादत रब खुद करता है। अल्लाह कहता है कि तुम एक दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हो ना अल्लाह तुम पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है 10 दर्जात बुलंद करता है 10 गुनाहों को मिटाता है। और जब तुम 100 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ते हो चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हो ना अल्लाह तुम्हारी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये नफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है बरी है। देखा ना कोई मसलक ना कोई फिरका ना कोई हमने रकीब देखा ये ख्वाब मैंने अजीब देखा नबी का रोज़ा करीब देखा। अल्लाह आपको हमें बार बार ले जाएगा उस तरफ पर तो आप देखेंगे ना कि तवाफ़े काबा करते हुए भी तफरीक कोई नहीं है। सफ़ा मरवा की सही कर रहे हैं तफरीक कोई नहीं है। किसी को लंगर तकसीम हो रहा है तफरीक कोई नहीं है। कोई वहशी है कोई भी है कोई फर्क नहीं है। अल्लाह के घर में सारे बराबर हैं। और पैगंबरों की नमाज में भी इमाम रब का
शब महराज है, तो ये हो ही नहीं सकता कि मेरा अल्लाह कबूल ना करे और मेरी मुश्किल आसान ना हो। प्यारी बहनों, हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि रिज़्क़, रोटी, लिबास, अच्छा घर, सेहत, दौलत ये सब ज़िंदगी है या ये सब खुशियाँ हैं। नहीं, खुश किस्मत इंसान वो है जिससे अल्लाह और अल्लाह का हबीब राज़ी हो। ये जो मिल जावे ओ मिल जावे, सदा करिए तेज करिए, खुदा किस्मत बदल देवे, दुआ करिए तेज करिए, खुदा किस्मत बदल देवे, दुआ करिए तेज करिए। मदीना सामने आ जावे, अथरो बिजिया अखियां दे, मदीना सामने आ जावे, अथरो बिजिया अखियां दे, मदीने वाले आका दी सना करिए तेज करिए, खुदा किस्मत बदल देवे, दुआ करिए तेज करिए, अता करिए तेज करिए, खुदा किस्मत बदल देवे, दुआ करिए तेज करिए। सगी शबीर ने सब कुछ लौटा के सबक देता, सगी शबीर ने सब कुछ लौटा के सबक देता, खुदा नल प्यार दीजे इंतहा करिए तेज करिए, खुदा नल प्यार दीजे इंतहा करिए तेज करिए, खुदा किस्मत बदल देवे, दुआ करिए तेज करिए। उनसे घबरा के सजदे में आया, कमली वाले के सजदे में या रब, डाल दे हम पे रहमत का साया, अब तू सुन ले मेरी सब दुआएं, माफ कर दे मेरी सब खताएं, अब तू सुन ले मेरी सब दुआएं, माफ कर दे मेरी सब अब सजा मिल चुकी, अब करम कर, जिसने जैसा किया वैसा पाया। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, व क़िना अज़ाबल क़ब्र, व क़िना अज़ाबल हश्र, व क़िना अज़ाबल मीज़ान, व क़िना अज़ाबस सिरात, व क़िना अज़ाबल मर्ज़, व क़िना अज़ाबल क़र्ज़,
وقنا عذاب النزع وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين میرے رب رحمان میرے رب غفار میرے رب ستار، اے ہمارے گناہوں ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے رب کریم، تیری بارگاہ مقدسہ میں ہم گنہگار خطاکار سہکار بدکار بچے اپنے گناہوں سے بھرے ہاتھ اٹھائے تیری عالی شان بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یقیناً بہت سارے گناہ جان بوجھ کر کیے، بہت سارے گناہ انجانے میں کیے، لیکن اللہ پاک کو کہتا ہے نا کہ میں بندے کی آخری سانس تک اس کی توبہ کا منتظر رہتا ہوں۔ لیکن تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، تیرا کام کرم کرنا، تیرا شیوا رحم کرنا۔ اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب رحمت للعالمین کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو فرماتا ہے نا ادعونی استجب لکم کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اللہ تو کہتا ہے نا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو مت جھڑکو، بھکاری کو مت جھڑکو۔ اے اللہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، بھکاری بن کر، فقیر بن کر، منگتے بن کر تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اے اللہ تیرے در سے کوئی خالی نہ جائے۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہماری بدحالیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو تندرستیوں میں بدل دے، ہماری سزاؤں کو جزاؤں میں بدل دے، ہماری خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے، ہماری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اے میرے مالک و مولا، روتوں کو ہنسا دینا، غافلوں کو جگا دینا، عاشقوں کو تڑپا دینا، بچھڑوں کو ملا دینا، روٹھوں کو منا دینا، اللہ جو سفر میں ہے ان کو منزل پر پہنچا دینا۔ اے رب کریم قرضداروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، بے گھروں کو ان کے گھر عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت کی دولت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگستوں کی تنگستیاں دور فرما۔ اے اللہ جو والدین اپنی بیٹی اور بیٹوں کے رشتوں کے لیے بے حد پریشان ہیں، کہ اللہ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، یا اللہ ہر ماں کی بیٹیوں کو بیٹوں کو بہترین رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کے فرض ادا کرنا چاہتے اللہ ان کو آسانی نصیب فرما۔ اے رب کریم جن میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں، ناچاکی ہیں، یا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا کی محبتوں کا واسطہ، یا اللہ ان سب میں دلوں میں محبت عطا فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما۔ اے رب کریم جن ماؤں کے بچے، جن بہنوں کے بھائی کاروبار کے لیے، نوکریوں کے لیے در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، میرے مالک اے رازق تو سب کا رازق ہے، تو سب کا مالک ہے، تو سب کا خالق ہے۔ یا اللہ ہر ماں کی بیٹے کو، ہر ماں کی بیٹی کو، اللہ میری بشرا سمیت سب کو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ آسان اور حلال رزق عطا فرما، جی عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا جن جن بچوں نے دنیا کے امتحانات دیے ہیں، جو دے رہے ہیں، جنہوں نے دینے ہیں، یا اللہ ہر ماں کے بچے کو ایسر کو کامیابی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیابی نصیب فرما۔ یہاں اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو قبول فرما، جو جو حاجات لے کر آئی ہیں، تو قاضی الحاجات ہے، تو رافع الدرجات ہے، تو حل المشکلات ہے۔ اے اللہ تو سب کی حاجات کو پورا فرما، تو سب کی مشکلات کو دور فرما، بہت نصیب فرمانا، جنت البقیع میں مدفن فرمانا، جنت الفردوس کے پیارے آقا کا پیارا پڑوس نصیب فرمانا۔
اے رب کریم ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، میٹھے مدینے کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین محفل کے دل میں ہم سب کے دل میں جو جو جائز مرادیں ہیں اپنے گھروں میں جانے سے پہلے سب کی جائز مرادوں کو قبول فرما، ایمان و عافیت عطا فرما، سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، طرز پوری آرزو بے کس و مجبور کی، اور آپ کے میٹھے مدینے کی گلی میں یا نبی خیر سے و حاضری حد بے کس و مجبور کی، جب دم آخر ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما ہوا اہلہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین۔ ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، وہ کہیں امتی ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی امتی، تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پیارا پیارا مدینہ میں بھی دیکھا، پیارا پیارا مدینہ میں بھی دیکھا، تیرے پیارے مدینے پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، أشهد أن لا إله إلا أنت واشهد ان لا الہ الا أنت أستغفرك انت استغفرک وأتوب إليك واتوب الیک، آمين۔ آمین۔ Namaste.